بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہند کو عامل میں خوش آمدید. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے یہ بہت سارے عامل حضرات ہیں جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے. سوچا کہ سب کے ساتھ یہ ویڈیو کی شکل میں شیئر کر دیا جائے تاکہ آپ احباب کو بھی اچھی طرح بخوبی علم ہو جائے سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. حضرات کے عمل میں کتنی سچائی ہے جو کہ بچے پہ یا بچی پہ ہم کرتے ہیں اور کتنا جھوٹ ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے آج مکمل تفصیل کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ احباب کو پتہ چل جائے کہ سچ اور جھوٹ میں کیا فرق ہے. یہاں پہ حضرات کی حاضری میں صرف باقی معاملات اپنی جگہ ہیں، حاضری کی بات ہو رہی ہے. یہ صرف عامل حضرات کے یہ سوال تھے کہ آیا کہ ہم حاضری کرتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے سوال ہمارے پاس آئے ان سب کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. عامل حضرات کہہ رہے ہیں ہم حاضری کرتے ہیں. حضرات آتی بھی ہے بچے پہ، ہوتی بھی ہے، وہ سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں، سارا کام وہ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے. مگر جو شخص سوال کرنے والا آیا ہوتا ہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. آپ کہیں چلیں کہ عامل حضرات کے پاس کوئی شخص بھی چلا گیا عامل حضرات، آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، بچہ آپ ساتھ لے کے یا ان کے پاس بچہ موجود ہے، وہ اس پہ حاضری کر رہے ہیں. حاضری ہو گئی، آپ نے اپنے سوالوں کے جواب بھی سن لیے کہ ہمارے یہ سوال سن کے یہ بچہ جواب دے رہا ہے. آپ کو یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ بچہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ کا گھر فلاں سائڈ پہ ہے، دروازے کا رنگ یہ ہے. اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جو کہ کھول کے بندہ ویڈیو میں نہیں شیئر کر سکتا. اب جب آپ کے سارے سوالوں کے جواب ٹھیک آپ کو مل گئے ہیں، آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر میں فلاں چیز فلاں جگہ پڑی ہو، بچے نے دیکھ کے ہمیں بتا دی ہے، ٹھیک ہو گیا. یہاں تک سارے معاملات ٹھیک ہیں. آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے بچے کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور کانوں سے سنا لفظ کہ بچہ یہ چیزیں بتا رہا ہے، یہاں تک ٹھیک ہے. اب بات یہ آتی ہے آپ کو اس چیز سے فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ حضرات نے جب آپ کے اوپر سے جو جادو جنات وہ ختم کر دیا ہے، فلاں چیز تھی اس کو اٹھا کے ختم کر دیا، آیا کہ پھر اس کا اثر آپ کے اوپر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ پہلا سوال آپ لوگوں کا. دوسرا سوال یہ ہے، عامل حضرات کہتے ہیں کہ ہم جب حاضری کرتے ہیں یہ جواب سوال ہم ان سے پوچھتے ہیں، جواب یہ دیتے ہیں، مگر یہ آگے جب بندہ گھر جاتا ہے تو وہ سب کچھ الٹ ہوا ہوتا ہے. مثال طور پہ آپ گئے ہیں، جس طرح بیٹھ کے ہیں، سوالوں کے جواب آپ کو مل گیا، آپ گھر آئے ہیں، آپ کو مطمئن ہو گئے ہیں کہ اب جو میں نے دیکھا ہے وہ سب کچھ سچ تھا، 3 سے 4 دن میں کام ہو جائے گا، مگر وہ کام آپ کا نہیں ہوتا. آپ کو باتیں اس نے بتا دی تھی بچے نے، مگر گھر آتے ہیں جب وہ کام نہیں ہوتا. آپ 3 سے 4-5 دن بعد پھر عامل کے پاس جاتے ہیں، سنیں جی یہ مسئلہ ایسا تھا، آپ نے بتایا تھا، ساری باتیں ٹھیک تھی مگر ہمارا کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو حضرات ہے جو کہ عامل حضرات کے پاس حضرات موجود ہوتی ہے، یہ کوئی شخص بھی حضرات کا عمل کرتا ہے اس میں کامیابی ہوتی ہے. حضرات کے عمل میں 100% جلدی کامیابی ہو جاتی ہے، مگر جو آپ کے معاملات ہیں نا وہ الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں سارے. وہ کیسے الٹ پلٹ ہوتے ہیں؟ حاضری ہو گئی، آپ نے جب عمل کر لیا، حضرات آپ کو 100 میں سے 80% جھوٹ بتائیں گے اور 20% ٹھیک بتائیں گے. پہلا لفظ کیا بولا ہے؟ 80% جھوٹ بتائیں گے اور 20% سچ بتائیں گے. سچ کیا تھا؟ جو آپ نے ادھر بیٹھے ہوئے عامل کے حضرات کے پاس دیکھا اور سنا، یہ سچ تھا. آپ گھر چلے گئے ہیں، تویزات لے گئے ہیں، جلائے ہیں، سارا کام ہوا ہے، آپ کا کام کوئی بھی نہیں ہوا، تویزات جل کے سارے کام، یہ 80% جھوٹ ہو گیا آپ کے ساتھ. اب یہاں پہ دوسرے جو لفظ ہیں وہ بھی آپ سن لیں ہمارے کہ 80% سچائی ہے اور 20% جھوٹ ہے. پہلے 20% جھوٹ تھا اور 80% سچائی تھی. اب یہاں پہ آ کے 80% جھوٹ ہو گیا ہے اور 20% سچائی ہو گئی ہے. اب ہم نے کرنا یہ ہے، یہ وہ شخص جو حضرات کر رہے ہیں یہ ان کے لیے ایک میسیج ہے، ان احباب کے لیے میسیج ہے جو کہ حضرات کا عمل کرتے ہیں. حضرات آپ کے کمزور کس لیے ہیں؟ آپ جب وہ کام ان سے لیتے ہیں تو اگلے حریف کا کام جو سامنے آئے ہوئے احباب ہیں ان کے کام آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، مگر جب گھر جاتے ہیں ان کا کام نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ آپ کے حضرات کمزور ہیں. کیسے کمزور ہیں؟ آپ نے ایک عمل کیا تھا سن 2000 میں، ابھی کیا چل رہا ہے آپ یہ دیکھیں. آپ نے اسے بیچ میں پڑھائی اسے کوئی بھی نہیں کی حضرات کی، آپ مسلسل اس کو بلا کے اسے کام لے رہے ہیں مگر آپ اس کی پڑھائی نہیں کر رہے. آپ کو خوشی ہے کہ میرے پاس حضرات ہیں، میں جو بھی آتا ہے بچے کے پڑھ کے پھونکتا ہوں اور کام لے لیتا ہوں. آپ بچے کے پڑھ پہ پھونکتے ہیں، سامنے والے احباب کو پتہ بھی چل جاتا ہے، مگر سامنے والا جو حریف ہے وہ جائے گا گھر جائے گا تو اس میں یہ نہیں ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہوگا. پہلے آپ اپنے حضرات کو ٹھوس بنائیں 100%. کیسے بنیں گے آپ کے حضرات پاورفل؟ کہ آپ اس کا عمل پڑھیں، ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے، اس کی جو عمل کی زکوٰۃ ہے وہ آپ ساتھ ساتھ روزانہ دیتے رہیں گے. جن کے عمل کمزور ہیں حضرات کے، وہ ڈیلی آج سے انشاءاللہ جب ویڈیو دیکھتے ہیں عامل حضرات جو بھی ہیں تو اپنے اس عمل کی زکوٰۃ دینا، پڑھائی کرنا شروع کر دیں. اور 100 میں سے
20% جن کے حضرات کمزور ہے، اور 100 میں سے 80% جن کے حضرات 90% کہہ لیں، بلکہ ایسے کہیں 100% پورے ان کے حضرات 100% کام کرتے ہیں. وہ کون شخص ہیں جن کی حضرات 100% سچائی پہ راستے پہ جا رہی ہے اور 100% ٹھیک کام کر رہی ہے؟ وہ شخص ہیں، وہ عامل ہیں جو کہ اپنی حضرات کی پڑھائی، چاہے وہ کرسی شریف کی کیوں نہیں حضرات آ رہی، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی پڑھائی ریگولر کر رہے ہیں، اس حضرات کی، حضرات کو کھانا پینا مل رہا ہے اس پڑھائی سے، ٹھیک ہے نا. اب وہ پاورفل ہیں. ایک شخص نے حضرات کی حاضری کی تھی آج سے 10 سال پہلے، وہ اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دے رہا، تو ظاہر گال انہوں نے کمزور ہی ہونا ہے. پھر جب کھانے پینے کو نہیں دیں گے آپ کسی چیز کو، اس کا اپنا مواد جو اس کا سبق ہے جس کی وہ حضرات ہے، تو وہ کمزور پڑنے ہونے. جب آپ انہیں کھانے پینے کے لیے دیں گے، آپ ان کا عمل جاری رکھیں گے، پڑھائی جاری رکھیں گے، تو وہ حضرات آپ کی پاورفل بننے گی. جو عامل حضرات نے جتنوں نے میسج کیے ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے ان کو عامل کی جانب سے کہ آپ حضرات جو بھی عامل ہیں، آپ اپنے حضرات کو پاورفل بنائیں تاکہ جو احباب آپ کے سامنے آئیں وہ آپ کو جو دیکھیں سنیں، وہ گھر جا کے ان میں 100% کامیابی ہو. آپ اپنے حضرات کو پہلے محفوظ بنائیں، طاقتور بنائیں، تب جا کے لوگوں کو کام کریں. جب آپ لوگ ایسا نہیں کریں گے تو لوگ آپ سے مایوس ہو جائیں گے. ایک شخص آئے گا اتنی دور سے آپ کے پاس چل کے آتا ہے، جب یہاں پہ بیٹھتا ہے سب کچھ ٹھیک تھا، جب گھر جاتا ہے تو اس کے برعکس سب کچھ الٹ ہے، وہ آپ کا دوبارہ نہیں آئے گا. تو کوشش کریں جو بھی معاملات ہیں وہ پہلے خود کے حضرات طاقتور بنائیں، بعد میں لوگوں کے کام کریں. جو آپ کے حضرات کمزور ہیں صرف اسی وجہ سے کمزور ہیں کہ آپ ان کی پڑھائی نہیں کر رہے. جب پڑھائی ہوگی حضرات پاورفل ہوں گے. اور جو احباب کسی کے پاس جاتے ہیں نا، احباب بیان بھائی جو بھی ہیں کسی عمل کے پاس جاتے ہیں، حضرات کی حاضری ہو رہی ہے، سب کچھ آپ کو بتایا جائے دکھایا، وہاں تک سب کچھ سچ ہے. آپ گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کی غلطی نہیں ہے، وہ عامل کی غلطی ہے جو کہ اپنے حضرات کو کھانا پینا نہیں دے رہا ہے، اس کی پڑھائی نہیں کر رہا. جب وہ پڑھائی کرے گا تو آپ کے 100% کام ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو آج کی جو سچائی تھی اور جھوٹ تھا یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے حضرات کے عمل میں کہ کتنا جھوٹ ہے اور کتنی سچائی ہے اس میں. عامل حضرات اگر سچائی پہ آئیں تو پورا 100% اس عمل کی پڑھائی کریں گے. جھوٹ پہ آئیں تو بس ایک دفعہ پڑھائی کر لی اور پھر حضرات آتے رہیں گے، حضرات کمزور ہوں گے، وہ آپ کی بات ٹھیک طرح سے سنیں گے بھی نہیں، آپ کو جواب نہیں دیں گے، بچہ ہوں سے ہاں ملاتا رہے گا. عامل حضرات پوچھے گا ہاں بھائی نظر آ گیا ہے، سامان اٹھا لیا ہے، پھینک دیا ہے، اوکے جی گڈ ہو گیا جی، آپ کا کام بن گیا جی، جائیں جی آپ کا کام ہوگا، آپ خوش ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے. جب تک عامل خود اپنے حضرات کو پاورفل نہیں کرے گا وہ لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکتا. تو ایز اے ریکویسٹ آپ لوگ پہلے اپنے حضرات کو پاورفل بنائیں، اس کے بعد پھر باقی احباب کا کام کریں. جن پہ حاضری ہو رہی ہے ٹھیک ہے، چھوٹے بچوں پہ ان سے ہوں ہاں میں نہ ملایا کریں. جب کچھ بات پوچھنی ہو تو بچے سے خود پوچھیں ہاں بھائی آپ کو کیا دکھائی کیا دے رہا ہے، پھر وہ بتائے گا، پھر آپ سوالوں کی بچھاڑ کریں اس کے اوپر. جب بھی حضرات کی حاضری ہوتی ہے تو 1 2 3 سوال، 3 سوال سے جب زیادہ کریں گے حضرات 100% آپ کے آگے جھوٹ بولیں گے، کیونکہ وہ بھی ایک مخلوق ہے، وہ بھی آپ کے سوالوں کے اتنے بچھاڑ کر دیتے ہیں وہ تنگ آ جاتی ہے. اس لیے حضرات کا عمل کوئی شخص بھی کرے، چاہے عامل ہے چاہے کوئی ہندکو عامل سے دیکھ کے حضرات کے عمل کر رہے ہیں، ان سے یہ التماس ہے کہ اپنے حضرات کو پاورفل بنائیں. پاورفل بنانے کا طریقہ یہ آپ نے ایک دفعہ عمل پڑھ لیا 7 دن 11 دن 21 دن 41 دن، اس کے بعد وہ ریگولر پڑھتے رہیں، اس کو چھوڑیں مت، ٹھیک ہے نا، تب جا کے آپ کی حضرات پاورفل ہوگی اور آپ کے 100% کام کرے گی. یہ ہے سچائی حضرات کے اوپر، ٹھیک ہے نا. سچ اور جھوٹ کا پردہ یہ جو تھا آج آپ کے اوپر کھلا ہے تاکہ آپ احباب کی آنکھیں کھلیں کہ ہم کہاں سے حضرات سے کیوں مار کھا رہے ہیں. خدا حافظ.